قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ ذرا تصور کیجئے، وہ دن جب دنیا ختم ہو چکی ہوگی، ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس دن ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرے اعمال کا حساب کیسے ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں واضح رہنمائی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام ہو گیا۔ جامع ترمذی حدیث 413۔ سوچئے، ہم دنیا میں اپنی کامیابی کے لیے بہت سی چیزوں کو اہم سمجھتے ہیں، کاروبار، مال، گھر، تعلیم اور دنیاوی کامیابیاں، لیکن قیامت کے دن ہمارے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کو دیکھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اور حدیث میں آگے ایک بہت امید دلانے والی بات بھی بیان ہوئی ہے۔ اگر فرض نمازوں میں کمی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھا جائے کیا میرے بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں، پھر نفل نمازوں کے ذریعے فرض نماز کی کمی پوری کی جائے گی۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ نوافل کی قدر و منزلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون ریزی کے معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث 1396۔ یعنی اعمال کے حساب کے اعتبار سے نماز سب سے پہلے ہے، جبکہ لوگوں کے درمیان حقوق اور مقدمات میں خون ریزی کے معاملات سب سے پہلے فیصلہ کیے جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ احادیث ہمیں آج ہی اپنے آپ سے ایک سوال کرنے کی دعوت دیتی ہیں، کیا میری نماز درست ہے؟ کیا میں 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہوں؟ کیا میں نماز کو صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر ادا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا ذریعہ سمجھتا ہوں؟ یاد رکھیے، قیامت کا دن آنے سے پہلے ہمارے پاس اپنی اصلاح کا موقع موجود ہے۔ آج نماز کی پابندی شروع کی جا سکتی ہے، آج نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور آج ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ حدیثی پیغام آپ کے لیے مفید ہے تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔